فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ثم بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ کچھ زبردستی نہیں دین میں، بے شک خوب جدا ہو گئی نیک راہ گمراہی سے، تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے اس نے بڑی محکم گرا تھامی جسے کبھی کھلنا نہیں، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شیطان کی راہ کو کاٹ کر رحمان کی راہ کو تھام لے، مطلب یہ کہ اس نے بڑی مضبوط رسی تھام لی، بڑی مضبوط گرہ تھام لی جو اب کبھی کھلے گی نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ وہ خود نہ کھول دے، خود کھول دے یعنی ایمان سے کفر کی طرف خود چلا جائے، ارتداد کر لے، تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ صفات الہیہ کے بعد یعنی پیچھے آیت الکرسی تھی، آیت الکرسی میں صفات الہیہ تھی، یہ صفات الہیہ کے بعد یہ اس طرح کا لا اکراہ فی الدین کی طرف اشارہ کرنا، یہ بتانا مقصود ہے کہ جب تمہیں اللہ کی تمام صفات پتہ چل گئی کہ اللہ کی صفات یہ ہیں، تو اب قبول حق میں تاخیر کی گنجائش نہیں، یعنی ایک ہر چیز آپ کو پتہ چل گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات یہ ہیں، تو ہر وہ شخص جو ایمان پر نہیں وہ ان صفات کو دیکھتے ہوئے فوراً ایمان لے آئے۔ لیکن اس کے اندر دوسری بات یہ ارشاد فرمائی گئی کہ دین میں زبردستی نہیں، مطلب کسی کو زبردستی مسلمان کرنا یہ ضروری نہیں کہ ہم کسی کو جبراً مسلمان کریں، اس کی کن پٹی پر پسٹل رکھیں اور بولیں پڑھو کلمہ نہیں تو تمہیں جناب مار دیں گے، اس کی اجازت نہیں۔ لیکن اگر کوئی مسلمان ہو جائے اب وہ کافر نہیں ہو سکتا، اس کو جبراً مسلمان رکھنا یہ ضروری ہے۔ حکومت وقت جو ہے، جو گورنمنٹ آف اسلامی ہے، وہ جو ہے کیا کرے گی، وہ اس کو زبردستی اسلام پر قائم ضرور رکھے گا، اگر نہیں وہ اسلام پر قائم رہتا تو پھر اس کی سزا ہوگی۔ کیوں؟ یہ دین اسلام کی توہین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رستہ کوئی اختیار کر لے اور پھر اللہ کے رستے کو چھوڑ دے، یہ تو دین اسلام کی توہین ہے، اور اسلام اپنی توہین برداشت نہیں کرتا، توہین کی معافی نہیں ہے۔ کوئی نہیں ہے مسلمان وہ چلے اپنے مذہب پر رہے، اس کو زبردستی اس کو نیکی کی دعوت ضرور دی جائے گی، اسلام کی دعوت دی جائے گی، صفات الہیہ جسے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ایسے بتائی جائیں گی، اسلام کی باتیں بتائی جائیں گی، اس کو مسلمان کرنے کے لیے اس کا ذہن ضرور بنایا جائے گا، لیکن زبردستی مسلمان کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک دفعہ مسلمان ہو گیا پھر اگر ارتداد کرے گا تو پھر اسلام اپنی حاکمیت ظاہر کرے گا، پھر اسلام یہاں پر خاموش نہیں ہوگا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا تھا کہ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو خود قتل کرو، کہ جب انہوں نے کفر کر لیا تھا حضرت موسیٰ کے بعد وہ بچھڑے کی پوجا کرنے لگ گئے، تو فرمایا گیا کہ اپنی جانوں کو خود قتل کرو۔ جو مرتد ہو گئے تھے، جو اسلام سے پھر گئے تھے، وہ بھی اسلام تھا، حضرت موسیٰ پر جو ایمان لائے تھے جو لوگ وہ بھی اسلام میں ہی تھے، تو اب اسلام سے پھرے تو اسلام نے اپنی حاکمیت ظاہر کی کہ قتل کرو، اپنی جانوں کو خود قتل کرو، خود اپنی جانوں کو قتل کے لیے پیش کرو، یعنی خودکشی نہ کرو بلکہ خود پیش کرو کہ جو قتل کر رہے ہیں ان کے سامنے اپنا سر رکھو آ کر اور قتل ہو جاؤ تم۔ اللہ اکبر۔ کفر کا لغوی معنی کیا ہے؟ لغوی معنی ہے انکار کرنا، اور یہاں پر جو ہے یہ کفر لفظ جو ہے یہ اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت
युखरिजूनहुम मिनन नूरि इला ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा खालिदून। अल्लाह वाली है मुसलमानों का, इन्हें अंधेरों से नूर की तरफ निकालता है, और काफिरों के हिमायती शैतान हैं, वो इन्हें नूर से अंधेरों की तरफ निकालते हैं। यही लोग दोज़ख वाले हैं, इन्हें हमेशा इसमें रहना है। यहाँ पर मुसलमानों के लिए एक यूँ समझे ढारस वाली बात है कि अल्लाह ने फरमाया कि मुसलमानों परेशान ना हो, तुम्हारा वाली तो अल्लाह है, तुम्हारा मददगार वाली मददगार अल्लाह है। तो जिसका मददगार अल्लाह हो उसे किस चीज़ की टेंशन है, किस चीज़ की परेशानी है? हमें तो कोई भी मुश्किल होती है हम तो उसकी बारगाह में झुक जाते हैं, सर को सजदे में रख देते हैं, उसकी बारगाह में इल्तिजा करते हैं, अल्लाह हमारी हर बात सुन लेता है। और काफिरों का मददगार कौन है? शैतान। हमें नूर मिलता है, हम अंधेरे में भी खड़े हों तो हमें रोशनी महसूस होती है, अपने दिल की ईमान की रोशनी जो है वो हमें महसूस होती है। लेकिन वो काफिर रोशनी में भी खड़ा होता है तो उसके लिए तो अंधेरा ही अंधेरा है। यहाँ दुनिया में भी अंधेरा है, और क़यामत में जब वो दोज़ख में जाएगा तो दोज़ख में भी उसके लिए अंधेरा ही अंधेरा है। तो इसलिए हमें नूर की तरफ रहना है, ना कि अंधेरे की तरफ जाना है। नूर जो है ये अल्लाह तबारक व तआला ने इसको अच्छाई के साथ ताबीर किया, और ज़ुल्मात जो है जो अंधेरा है इसको बुराई के साथ ताबीर किया, बुरी चीज़ की तरफ जो है इसका इस्तिआरा फरमाया। तो इसलिए हमें जो है वो हमेशा रोशनी की तरफ रहना है, नूर की तरफ रहना है, बुराई की तरफ नहीं जाना। अल्लाह मुझे और आपको हुज़ूर जान आलम अलैहिस्सलाम की उम्मत पर हमेशा जो है वो कायम व दायम रखे, ईमान के साथ ज़िंदगी में भी मुत्तसिफ़ रखे, और उसके बाद जब हम जाएँ तो दुनिया से जाते वक्त भी ईमान हमारा सलामत रहे। आमीन।